السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم سورہ یاسین سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ اپنے فیملی میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے فرینڈس کو اس کو کنوے بھی کر رہے ہوں گے، بتا بھی رہے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین میں آیت نمبر 77 سے پڑھیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ اولم کیا بھلا نہیں، یرا دیکھا، الانسان انسان نے، انا بے شک ہم، خلقناہ پیدا کیا ہم نے اسے، من نطفۃ نطفے سے، فاذا تو یکا یک ہوا وہ، خصیم جھگڑالو ہے، مبین کھلم کھلا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ایک مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو دیکھا نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا نا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، انسان ایک مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ، کہ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، وہ کس چیز پہ تکبر کرتا ہے، وہ کس چیز پہ اکڑ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز پہ پیدا کیا، انا بے شک ہم نے، خلقناہم پیدا کیا ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف ریفر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا اسے، کس چیز سے، من نطفہ نطفے سے۔ تو پھر وہ اچانک جھگڑالو بن جاتا ہے، وہ جھگڑنے لگتا ہے، وہ کھلم کھلا جو ہے وہ کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو یہ چیز تو انسان کو جو ہے وہ زیب ہی نہیں دیتی نا، یہ چیز تو ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتی، اچھی نہیں لگتی ہم پر، اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا، وہ تو ہمارا خالق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طرح سے ہمیں ایک نصیحت کی ہے، یہ ریمائنڈر دیا ہے کہ ہمیں اپنی پیدائش یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ آیت نمبر 78 ہوا اور ضرب اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلا مثال، ہوا اور نسیا وہ بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، قال اس نے کہا، من کون، یحیی زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کو، وہی جبکہ وہ، رمیم بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان ہے وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے انسان کہ من یحیی العظام، کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، جو بالکل ہی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، جو بالکل ختم ہو چکی ہوں گی، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہتے ہوئے، یعنی کہ جب انسان اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ وہ خود کیا تھا، اور وہ جب اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو وہ کہاں تھا اور کیا تھا اور کس طرح سے تھا، اور اس کی اپنی پیدائش کس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آیت نمبر 79 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ قل کہہ دیجئے یحییہا زندہ کرے گا انہیں، الذی وہ جس نے انشأہا پیدا کیا انہیں، اولا پہلی مرہ بار، وہوا اور وہ بکلی ہر خلق پیدائش کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یعنی کہہ دیجئے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، جو بالکل ختم ہو چکی ہیں، جو بالکل پاؤڈرڈ ہو چکی ہیں، وہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے گا یا دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ اس کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ انشأہا اول مرہ، پہلی بار تو اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا تھا نا، تو اب ان کو زندہ کرنا کیا مشکل۔ کسی بھی چیز کو پہلی دفعہ بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جب وہ چیز بن جاتی ہے تو اس کو کاپی کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ نے جیسے ان کو پہلی دفعہ جب ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور ان کو پیدا کیا، تو ان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہوا بکل خلق علیم، کیونکہ وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے، وہ اس میں خوب مہارت رکھتا ہے، وہ خوب اس کی ایکسپرٹیز ہے، اس میں خوب علم ہے اس کا، جہاں جو یہاں پہ صفت بتائیے نا علیم، خوب جاننے والا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔